ظہر کی رکعات کی تعداد. دیکھیے اب تک آپ یہ نمازیں پڑھتے آ رہے ہیں لیکن آپ کو یہ نہیں پتا کہ یہ کوئی کام کرتے کیوں ہے, کہاں لکھا ہوا ہے, کیا کہا گیا ہے اس کے بارے میں. 4 فرض. انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, انہوں نے کہا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ میں ظہر کی 4 رکعات ادا کی اور ذوالحلیفہ میں 2 رکعات ادا کی. مدینہ میں 4 اور ذوالحلیفہ میں 2. وہ کیوں؟ قصر تھی. میں نے سوچا شاید آپ یہ سوچ رہے ہوں کہ کسی شہر میں کم اور کسی میں زیادہ. فرض سے پہلے 4 سنتیں. حضرت عائشہ سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظہر سے پہلے 4 سنتیں اور نماز فجر سے پہلے 2 سنتیں کبھی نہیں چھوڑتے تھے. زوال کے بعد یہ رکعات پڑھنے کی اہمیت, یعنی فوراً بعد. عبداللہ بن صائب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زوال کے بعد ظہر کی نماز سے پہلے 4 رکعتیں پڑھتے تھے اور فرماتے تھے کہ اس وقت آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں, اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اس وقت کوئی نیک عمل آگے بھیجوں. تو نماز سے زیادہ کیا نیک عمل ہو سکتا ہے؟ پھر آسمان کے دروازے کھلتے ہیں اس وقت, دعائیں قبول ہوتی ہیں اس وقت. سحری میں نماز پڑھنے کے برابر عمل ہے. جو شخص رات کو نہ جاگ سکتا ہو تو وہ دن کے نوافل پڑھ لے. ابو صالح مرفوعاً اور مرسلاً دونوں طرح بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز ظہر سے قبل 4 سنتیں سحری کے وقت کی نماز کے برابر ہو جاتی ہیں. یعنی ظہر سے پہلے کی 4 سنتیں آپ یوں سمجھیں کہ تہجد ہیں آپ کے, اتنا اجر ہے ان کو پڑھنے کا. اگر ہم رات کو نہیں پڑھ سکتے تو دن کو تو پڑھنے کا اہتمام کریں نا. جنت میں محل بننا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے نماز چاشت کی 4 رکعات اور ظہر سے پہلے 4 رکعات پڑھی اس کے لیے جنت میں گھر بنایا جائے گا. چاشت کی 4 اور ظہر سے پہلے 4. پھر ہے فرض کے بعد 4 رکعات پڑھنے کا جواز اور اس کی فضیلت. یعنی ظہر کی سنتیں ہو گئی فرضوں سے پہلے, پھر فرض پڑھے, فرض کے بعد کیا پڑھیں گے؟ 4 اور رکعتیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے نماز چاشت کی 4 رکعات اور ظہر سے پہلے 4 رکعات پڑھی اس کے لیے جنت میں گھر بنایا جائے گا. ام حبیبہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ظہر سے پہلے 4 رکعات اور اس کے بعد کی 4 رکعات کی پابندی کرے گا وہ آگ پر حرام کر دیا جائے گا. ظہر کے بعد کیا پڑھتے ہیں عام طور پر لوگ؟ 2 سنت مؤکدہ پڑھتے ہیں اور 2 نفل پڑھتے ہیں. بیسیکلی نفل یا سنت ایک ہی چیز ہے. اس حدیث میں ظہر سے پہلے بھی 4 رکعات کا ذکر ہے اور اس کے بعد بھی. ٹھیک ہے, اور بچپن سے یہ پڑھتے آ رہے ہیں نا 12 رکعتیں ظہر کی, ٹھیک ہے نا. لیکن اگر کوئی آخری 2 رکعتیں نہیں بھی پڑھتا اور صرف 12 بنانے کے لیے ظہر کی 6 رکعتیں صرف سنت پڑھتا ہے تو بھی کافی ہے. اور اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ 4 رکعت 2 رکعت سے زیادہ کامل ہے. یعنی اگرچہ اجازت ہے 2 پڑھنے کی بھی لیکن 4 بہتر ہے. اگر انسان ظہر کے بعد 4 رکعت ادا کرے تو یہ زیادہ افضل ہے ظہر کے بعد. اگر وہ ظہر کے بعد کی 2 رکعت اور ظہر سے پہلے کی 4 رکعت کی حفاظت کرے تو اس طرح وہ سنت مؤکدہ کو ادا کرنے والا ہوگا. یہ وہ رکعت ہیں کہ جو ان کی ہمیشہ حفاظت کرے گا اس کے لیے جنت میں گھر بنایا جائے گا. اسی میں یہ بھی ہے کہ جو آدمی ظہر سے پہلے 4 رکعت اور بعد میں 4 رکعت پر دوام کرے گا اس پر آگ حرام کر دی جائے گی. بس یہ حدیث ظہر سے پہلے کی 4 رکعت اور اس کے بعد کی 4 رکعت پر فضیلت کرتی ہے. کون سی حدیث ہے؟ جو ان کی حفاظت کرے گا اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیا جائے گا. فرض سے پہلے اور بعد میں 2 رکعت پڑھنے کا جواز بھی ہے. 4 کی بجائے 2 بھی پڑھ سکتے ہیں, 2 پہلے 2 بعد میں. ایک صورت کیا ہے 4 پہلے 4 بعد میں. کس کے بعد میں؟ ظہر کے فرض کے بعد میں. اور ایک کیا ہے 2 پہلے 2 بعد میں. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ظہر سے پہلے 2 رکعتیں ظہر کے بعد 2 رکعتیں ادا کی ہیں. سنتوں کو 2 کر کے پڑھنا. ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات اور دن کی نماز 2 رکعت ہے. سنتوں میں لمبا قیام کرنا. آپ ظہر کی نماز سے پہلے 4 رکعتیں پڑھتے تھے, ان میں لمبا قیام کرتے اور اچھے انداز میں رکوع سجدے کرتے تھے. اب ظہر کی سنتیں ہو گئی. کیا صورتیں ہیں اس کی 2؟ اس کا فائدہ بتا دیجئے. جو 4 پہلے اور 4 بعد میں پڑھتا ہے
گھر آمد پر. اور جو شخص 4 پہلے پڑھتا ہے 2 بعد میں پڑھتا ہے along with other فجر اور مغرب عشاء کی سنتوں کے ساتھ ٹوٹل 12 کر کے اس کی جنت واجب. ایک جنت کو واجب کر رہی ہے چیز اور ایک آگ سے بچا رہی ہے. ظہر سے پہلے 4 پڑھ رہے ہیں لیکن اچانک امام نے مطلب اعلان کر دیا اور قیام ہو گیا تو ہم وہاں پہ تشہد میں پہلے والے میں ہیں تو ہم سلام پھیر دیجیے تو ہماری 2 کاؤنٹ ہو گئی. 2 کاؤنٹ ہو جائیں گے. اگر تو آپ سمجھتے نا کہ تراویح لمبی پڑھائیں گے تو آپ وہ سنت اگر شروع کی ہوئی تو پوری کر لیں. ٹھیک ہے, کیونکہ آپ ان اینی کیس جا ملیں گے ان سے. لیکن اگر فرض شروع ہو گیا کسی وجہ سے تو پھر آپ چھوڑ دیجیے. سر اگر جیسے مس ہو جائیں ایون یہ جو سنتیں ہیں یہ اگر جیسے مس ہو جائیں تو آفٹر سن سیٹ بھی ہم جیسے مغرب کے بعد ہی پڑھ سکتے ہیں پھر جسٹ ٹو کاؤنٹ کہ ہماری 12 پوری ہو جائیں. جی مغرب کے بعد ویسے تو نماز ہے, نوافل ہیں, یعنی ان کی انٹینشن یہ ہو کہ جو میری مس ہو گئی ہیں وہ عصر کے بعد تک کا تو ملتا ہے, مغرب کے بعد تک کی کوئی وہ ملتی نہیں ہے کیونکہ یہ دن کے نوافل ہیں بیسیکلی. جی اور دن ختم ہو چکا ہے. کسی کی سچویشن ایسی ہو گئی تھی تو اس لیے میں پوچھ رہی ہوں کہ کوئی بات نہیں, وہ اللہ تعالیٰ کو پتہ. یاد رکھیے جو شخص کسی عمل پہ دوام کرتا ہے نا تو کبھی نہیں بھی کر سکتا تو اس کا اجر لکھ لیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. میرا سوال یہ ہے کہ چارج کی جو 4 رکعت جو پڑھی اور جو ظہر کی سنتیں ہیں 4 رکعت پڑھی اس کا اجر یہ ہے کہ جنت میں گھر ملے گا. تو جو چارج کی 4 رکعتوں میں بعض کا اگر کوئی 2 نوافل پڑھ لیے جیسے بعض کا استخارہ کے لیے 2 نفل پڑھ لیے جاتے ہیں یا حاجت کے تو وہ اس میں کاؤنٹ ہوں گے؟ کوئی حرج نہیں, پڑھ لیں. مسجد میں جاتے ہیں پتہ چل گیا سب کھڑے ہو گئے اور میں بھی کھڑی ہو گئی. اب بات پڑھتے پڑھتے پتہ چلا کہ اب سلام پھیرنے کا وقت آ گیا مگر یہ تو 2 رکعت کمپلیٹ کرنی تھی یا 4 رکعت کمپلیٹ ہونی چاہیے تھی, تو کیپ گوئنگ کرو یا سلام پھیر دو؟ وہ تو پوری کرنی ہوگی. ابھی ہم اس ٹاپک پہ آئے نہیں ہیں کیونکہ جو امام نے نماز پڑھی اس نے تو 4 پڑھ لی لیکن آپ آخری رکعت میں گئے. ہاں جی, تو آپ کو اپنی 3 پوری کرنی ہوگی کھڑے ہو کے. تو کیپ گوئنگ کروں کہ سلام پھیرے بعد واپس سلام پھیرنے سے پہلے کھڑی ہو جائیں. ابھی وہ 4 سنت بعد والے جو کہا کہ اگر عادت ہے ہماری 2 ہی پڑھنے کی تو پھر وہ 2 بھی پڑھ لوں یا صرف 4 پڑھ کے کافی ہو جائے گا؟ 2 مؤکدہ ہیں اور جو باقی 2 ہیں وہ غیر مؤکدہ ہیں. تو 12 جو بنے گی نا وہ ان 2 مؤکدہ کے ساتھ مل کے بنتی ہیں. ٹھیک ہے, 4 پڑھ کے پھر 2 پڑھ لوں. 4 پڑھ کے ظہر سے پہلے 2 پڑھ لی, ظہر کے بعد ہو گئی آپ کی. ٹھیک ہے, 2 پڑھنے کی ہمیں عادت ہے, ظہر کے بعد 2 پڑھنے کی عادت ہے تو 4 ہی پڑھیں بس. اگر آپ نے 4 پڑھنی ہے تو 2 کر کے 4 کریں گی. استاذہ ابھی آپ نے فرمایا کہ یہ ظہر میں فرض میں 2 سنت اور 2 بعد میں, یہ بھی دوسری صورت ہوتی ہے؟ ایسا بھی کر سکتے ہیں. السلام علیکم استاذہ جی, میرا سوال یہ ہے کہ 4 فرض سے پہلے ہم جو 4 سنتیں پڑھتے ہیں وہ 2 کر کے پڑھنی چاہیے یا ایک ساتھ 4 پڑھنی چاہیے؟ دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں. بہتر 2 کر کے پڑھنا ہے لیکن اگر کٹھی بھی 4 پڑھی تو کوئی حرج نہیں.